به ومن بلغ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات مل کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. بعد الصلاة والسلام محترم سامعین، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر انسانیت کی رہنمائی کے لیے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے. اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ جو کتاب اللہ نے آخری پیغمبر کو دی ہے، اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ اس قرآن کو وحی کیا گیا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دے، اور جس شخص تک یہ کتاب پہنچے اس شخص کو بھی آگاہ کر دے. یا پھر اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شخص بھی اس قرآن ہی کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرے. کس چیز سے آگاہی؟ اگر آپ قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھیں تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا یہ امتحان گاہ ہے. ہر شخص یہاں پر امتحان دے رہا ہے. ہر شخص کو مختلف پریشانیاں ہیں، مختلف مصائب کا سامنا ہے، اور اصل مقصد یہ ہے کہ اس امتحان میں ہم پوری طرح تیاری کریں. اللہ رب العالمین نے اس کے اصول قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیے کہ اس راستے پر چلو گے تو تم سیدھا مجھ تک پہنچ جاؤ گے، اور بروز قیامت تم کو کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، ڈر سنانے والا بنا. وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے راستے پر چلیں اور اس قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، ان کو اللہ کے نبی کی طرف سے بشارت ملتی ہے، خوشخبری ملتی ہے. اور وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے کو چھوڑ دیں، ان کو آگاہ کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا عارضی جگہ ہے، آگے بروز قیامت انہیں اللہ رب العالمین کے حضور ہی پیش ہونا ہے. لہذا یہ قرآن مجید ہر وقت ہمیں ہدایت کی طرف بلاتی ہے، سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے. اب یہ انسان کا معاملہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی باتوں پر غور کرتا ہے یا نہیں. اس کے بعد درس قرآن کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہ قرآن مجید کے علاوہ جتنی کتابیں آئیں، آج وہ زبور بھی موجود ہے، تورات بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، لیکن قرآن مجید کے متعلق صرف ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس وقت یہ اللہ کے پیغمبر پر اتری تھی اسی طرح آج ہمارے پاس محفوظ ہے. جبکہ انجیل کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے تقریباً 200-300 سال پہلے 70 نسخے انجیل کے تھے. تو اس وقت کے پادریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے 70 نسخے موجود ہیں، ہر عالم یہ کہتا ہے کہ فلاں نسخہ بہتر ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس 70 انجیلوں میں سے صرف 4 انجیلوں کا انتخاب کیا ہے.
لیکن وہ بھی انہوں نے اندازے سے کیا کہ ان میں سے یہ انجیل جو ہے زیادہ ہمیں بہتر محفوظ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن 100% کنفرم وہ لوگ بھی نہیں تھے۔ آج بھی انجیل کے 4 نسخے موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر جو اردو زبان کے اندر انجیل چھپ رہی ہے اس کے اندر بھی 4 نسخے موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی صرف اس قرآن مجید کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نازل ہوئی تھی، آج اگر دنیا کے اندر جو قدیم نسخے موجود ہیں ان کو دیکھا جائے تو سب سے پرانا نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کا بھی ہمیں ملتا ہے، یعنی صحابہ کرام کے دور کے نسخے آج بھی موجود ہیں، جس کو سائنس کے ذریعے سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ صفحہ کتنا پرانا ہے، اس صفحے کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ روشنائی کتنی پرانی ہے۔ تو سائنس کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن مجید وحدہ وہ واحد کتاب ہے کہ جو اتنے عرصے بعد آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور قرآن مجید کی حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے پیش گوئیاں جو آج کی موجودہ تورات اور انجیل ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص تورات اور انجیل کو بغیر کسی تعصب کے پڑھے تو وہ بھی بالآخر قرآن مجید تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی نشانیاں بھی آج تورات اور انجیل کے اندر مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہیں۔ تورات کے اندر جو آج موجودہ دور میں تورات چھپی ہوئی ہے اس کی آیت نمبر 18 کے اندر آتا ہے کہ اے موسیٰ میں تیری مانند تیرے بھائیوں میں سے ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا پیغمبر رسول نہیں آیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول آئے لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور نبی علیہ السلام کی بے شمار حساب سے مناسبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی باپ اور ماں دونوں تھے، ہمارے پیغمبر کے بھی والد اور والدہ دونوں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دیکھا جائے تو ان کی والدہ تھی معجزانہ طور پر پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ تو اس آیت مبارکہ جو آج تورات کے اندر آج بھی موجود ہے اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے پیغمبر کی یہ بشارت موجود ہے، اور آگے جو الفاظ ہیں کہ تورات کے اندر کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ نہ تورات کے اندر نہ انجیل کے اندر اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری تورات یا انجیل ہے یہ اللہ نے ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالا تھا، ایسے کوئی الفاظ نہیں ملتے۔ جبکہ ہمارے قرآن مجید کے حوالے سے قرآن کے اندر مختلف مقام موجود ہے کہ ہم نے جو یہ وحی کی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی نبی علیہ السلام اللہ کے نام سے اللہ کا کلام لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ صرف اور صرف یہ ہمارے اس قرآن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ تورات اور انجیل جتنی موجود ہیں خود یہودی اور عیسائی مانتے ہیں کہ اس کے اندر 100% وہ باتیں موجود نہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، بلکہ اس کے اندر ان کے پادریوں کے اقوال بھی موجود ہیں، ان کے کئی جو رسول اور پیغمبر کے جو صحابی تھے ان کی کئی باتیں بھی موجود ہیں، تاریخ بھی موجود ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے حساب سے دیکھیں تو اس کے اندر احادیث بھی ہیں، تاریخ بھی ہے، جبکہ ہمارے ہاں اللہ کی کتاب بالکل شروع سے آخر تک ہر طرح کی ترمیم و اضافے سے بالکل محفوظ ہے۔ اسی طرح انجیل کے اندر بھی گوسپل آف جان کے اندر 15 سے 18 نمبر آیات جو ہیں ان کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اپنے رب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ہستی کو دنیا میں مبعوث فرمائے جو میرا نام روشن کرے۔ یہ الفاظ ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد آج تک کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے انہوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو صحیح نظریہ تھا وہ لوگوں کو بتایا
عیسائیوں کے ہاں بھی یہی مشہور تھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن مجید کے اندر آیات آئیں کہ نہ تو یہودیوں نے ان کو صلیب دی، نہ ہی ان کو قتل کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس طرح کی بے شمار آیات ہیں کہ جو موجودہ تورات اور انجیل کو بھی اگر پڑھیں تو اس میں ہمارے اس دین کے متعلق، اس قرآن مجید کے متعلق، ہمارے پیغمبر کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو جس طرح کے لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا، اس کی بھی اور کوئی مثال کہیں نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہو رہا تھا ویسے ویسے اس کے حفاظ بھی بن رہے تھے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں 50 کروڑ زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ دیکھا جائے کہ انجیل کے حافظ کتنے ہیں اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید کے حافظ کتنے ہیں، تو یہ بھی ایک ذریعہ تھا کہ اللہ نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے حوالے سے جو تقسیم کی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو یا تو منزلوں کی صورت میں نازل فرمایا ہے یا پھر سورتوں کی صورت میں، کہ اس کی 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں۔ منزلوں کی تقسیم بھی صحابہ کرام کے دور کے اندر ہو گئی تھی۔ صورتوں کی تقسیم کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص صورت کے اندر خاص قسم کا مضمون اس میں ہوتا ہے، خاص قسم کی آیات اللہ رب العالمین اس میں نازل فرماتا ہے، اور اس پوری صورت کو نازل کرنے کی کچھ نہ کچھ مقصد اللہ رب العالمین کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو دیکھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی 2 صورتیں ہیں، آپ کو سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائی ہیں، ان کو دعوت دی ہے، ان کی غلطیاں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمائی ہیں، اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں اتنی آیات نازل نہیں کی، بلکہ زیادہ جو ہے وہ عیسائیوں کے بارے میں نازل فرمائی۔ دونوں صورتوں کو نازل کرنے کے الگ الگ مقصد تھے۔ وہ آگے چل کر جب ہمارا درس قرآن ہوگا تو ہم ایک ایک آیت پر بتائیں گے آپ کو کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کا کیا مطلب تھا اور اس پوری صورت کو نازل کرنے کا اللہ رب العالمین کا کیا مقصد تھا جو اللہ رب العالمین نے آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح جو منزلیں صحابہ کرام کے دور کے اندر قرآن مجید کی تقسیم ہوئی، اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو ایک ہفتے میں دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے 7 منزلیں اس وقت بنائی گئی کہ ایک منزل ایک دن میں صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، دوسرے دن دوسری منزل پڑھتے تھے۔ اس طرح ایک ہفتے کے اندر صحابہ کرام پورے قرآن مجید کو مکمل کر لیتے تھے۔ اس کے بعد کافی عرصے کے بعد جا کر جب مسلمانوں کے اندر کچھ کمزوری آ گئی کہ وہ ایک ہفتے کے اندر قرآن مجید ختم نہیں کر سکتے تھے، تو اس وقت پھر سپاروں کی تقسیم ہو گئی، یعنی پورے مہینے کے حساب سے ان قرآن مجید کے 30 حصے کر دیے، 30 پارے بن گئے۔ 30 پاروں کا مطلب 3 حصے، 3 جز، اور اس کے بعد سے پھر یہ اس وقت معمول تھا کہ لوگ ایک مہینے کے اندر قرآن مجید کو مکمل کیا کرتے تھے۔ اور پھر آہستہ آہستہ رکوع کی تقسیم ہو گئی، لیکن رکوع میں جب تقسیم کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک خاص مضمون جو ایک رکوع کے اندر بیان ہوا ہے اس کے اندر باب بنا دی۔ جس طرح ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کتاب کو، پوری کتاب کو لکھنے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اسی طرح ایک پوری سورت کو نازل کرنے کا مقصد تھا، لیکن اس کتاب کے اندر آپ کو مختلف باب ملیں گے، مختلف فصلیں ملیں گی۔ اسی طرح اس سورت کے اندر جو لوگ تھے علماء فقہا، انہوں نے رکوع کی تقسیم کر دی۔ اگر صحابہ کرام
میں سے مثال کے طور پر اگر کوئی معجزہ ہو اور کوئی صحابی اٹھ کھڑا ہو یا ہمارے خواب میں کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے اور اس کو ہم کہیں کہ سورۃ البقرہ کے فلاں رکوع میں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی تعجب کرے گا کہ ہمارے دور رکوع تو تھے ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ رکوع کا جو سلسلہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بہت بعد میں شروع ہوا۔ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہو کہ قرآن مجید اصل جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا وہ کس صورت میں موجود تھا، اور آج جب ہمارے پاس قرآن مجید ہے تو وہ کس صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ وہ ابتدائی چند باتیں تھیں جو درس قرآن کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کو گزار کرنا ضروری تھی۔ اس کے بعد اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کے حوالے سے پہلے یہ چیز جان لیں کہ بسم اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر بسم اللہ کی تلقین فرمائی ہے کہ بسم اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام شروع کرنے والے ہوں تو اس وقت اللہ کا نام لیں تاکہ اس کام کے اندر برکت پڑ جائے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی کام شروع کرنے لگے اور اس کی عادت بن جائے کہ وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے، تو جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی میں جو یہ کام کر رہا ہوں کیا یہ جائز بھی ہے یا نہیں، اس پر اللہ کا نام لینا درست ہے یا نہیں۔ اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی کام سے پہلے اللہ کا نام لے لے تو اللہ رب العالمین اس کام کے اندر برکت نازل فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف بھی موجود ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں موجود ہے، یہ قرآن مجید کی ایک آیت تو ہے لیکن سورت کا حصہ نہیں ہے، یعنی سورۃ البقرہ کا حصہ شروع جو بسم اللہ ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس طرح اگر قرآن مجید کی آیات کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کی کل آیات 6236 بنتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے، یعنی ہر سورت کے شروع جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے وہ ہر سورت کا حصہ ہے، وہ سورت کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، اور ان کے نزدیک قرآن مجید کی آیات کی جب تعداد کی جاتی ہے یا شمار کی جاتی ہے تو ان کے ہاں قرآن مجید کی آیات کی تعداد 6349 بنتی ہے۔ یعنی سورہ توبہ کے شروع میں کیونکہ بسم اللہ نہیں ہے اس لیے وہ 113 مرتبہ آیات کو جو ہے وہ زیادہ شمار کرتے ہیں۔ ایک چیز اس حوالے سے سورۃ الفاتحہ چونکہ اب شروع ہو چکی ہے، اس حوالے سے سورۃ فاتحہ کی جو شان ہے وہ بھی آپ حضرات سامنے رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ سب سے عظمت والی سورت ہے، کیونکہ اس کے اندر بعض مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مومن کی دعا ہے، اور اس دعا کو جو پورا جواب ہے وہ آگے ساری آنے والی صورتیں ہیں، یعنی پورا قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے۔ یعنی ہم جب دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ رب العالمین نے آگے پورا قرآن مجید نازل فرما دیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ اولئک ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے تمام متقین کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک مومن کی دعا کا جواب پورے قرآن مجید کو نازل فرما کر دیا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ اس شخص کے جواب میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، یعنی ایاک نعبد تک
اگر دیکھا جائے تو پہلے ساری اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ایاک نستعین اور آگے آنے والی آیات یہ بندے کی اپنی ضرورت کے حساب سے ہیں۔ یہ ایاک نعبد تک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد ایاک نستعین کہ ہم مشکل میں ہوتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہم تیری ہی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ یہ دعا مانگ لیتا ہے تو پھر میں اپنے بندے کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہوں جو وہ چاہتا ہے۔ یہ یعنی ہر شخص اگر غور کرے، جب وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہر جملے پر اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک شکر کا کلمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو جس موقع پر نبی علیہ السلام کو کوئی نعمت ملتی تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ کے یہ جملے بولتے تھے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا تو نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو ارشاد فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور اسی کی طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے۔ جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس ہستی کے لیے ہیں جس نے ہم سے یہ اذیت دور کر دی اور ہمیں عافیت عطا فرمائی۔ یعنی اس کے علاوہ ڈھیروں مثالیں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب کوئی نعمت ملتی، نبی علیہ السلام کو کوئی اذیت کوئی دور ہوتی، کوئی آسانی ملتی تو ہر اس موقع پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا فرماتے تھے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کے حوالے سے یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہے، فرق صرف یہ ہے کہ رحمان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت جوش کے ساتھ آتی ہے، جس طرح ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کا پانی ہو اس طرح اللہ کی رحمت میں ایک جوش ہوتا ہے۔ اور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوش ٹھنڈا نہیں پڑتا بلکہ لگاتار مسلسل جاری رہتا ہے۔ کسی انسان کے اندر یہ والا معاملہ بہت مشکل ہے۔ ہم انسان بعض اوقات کسی پر کوئی رحم آتا ہے، کوئی ہم نے بیان سنا، کسی یتیم کو دیکھا تو ہمیں بہت زیادہ اس پر رحم آئے گا، وہ جوش آئے گا کہ ہم فلاں نیکی کریں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمارا وہ جوش ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ رب العالمین کی رحمت ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کی رحمت کے اندر ایک جوش بھی ہوتا ہے اور وہ رحمت عارضی نہیں ہوتی بلکہ الرحیم مسلسل اس کی رحمت رہتی ہے۔ تو یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کی رحمت والی خاصیت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، وہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، اس دن کا مالک ہے جس سے کسی اور کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ اولیاء تو دور کی بات، انبیاء کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ وہ روایات جن میں تمام لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں سے ہوتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو وہ پیغمبر بھی جو جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بھی اس وقت اللہ رب العالمین کے حضور لوگوں کی سفارش کرنے کی، لوگوں کی شفاعت کرنے سے گریز کر رہے ہوں گے۔ آخر میں نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور نبی علیہ السلام کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو آگے نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ رب العالمین جو کلمے نبی علیہ السلام کو اس وقت الہام فرمائیں گے، ان کلمات کے ذریعے سے نبی علیہ السلام لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے
بلکہ درخواست کریں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز بھی ہے، اور ساتھ مالک یوم الدین کی ایک پکار بھی ہے کہ اس وقت مکمل اختیار جو ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہوگا۔ اگر کسی کو بھی کوئی سفارش ہوگی تو وہ انبیاء کے وسیلے اور ذریعے سے تو ہوگی، لیکن اس کا اذن بالآخر اللہ دے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اگر کسی کے بارے میں سفارش کرنی ہے، شفاعت کرنی ہے، تو اللہ رب العالمین کے حضور وہ پیغمبر، وہ اولیاء درخواست کریں گے، اور پھر اللہ رب العالمین جن کی سفارش قبول کر لے تو ان کو جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ کیونکہ روایات کو اگر دیکھیں، ہمارے ہاں شفاعت کا مطلب قوالی اور نعتوں کی وجہ سے بہت اور قسم کا بن چکا ہے، جبکہ قرآن مجید اور احادیث کو اگر دیکھیں تو ان میں واضح طور پر ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کی درخواست کریں گے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جس کے دل میں اتنا ایمان ہے اس کو لے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کو جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا بہت سی مل چکی ہوگی، اس وقت ان کو جہنم کے گڑھوں سے نکال کر لے کر جائیں گے۔ ان روایات پر غور کریں تو کہیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کی سفارش کرے اور وہ گناہگار بھی ہو، اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں لے جائے، بلکہ گناہگار کو پہلے عذاب قبر کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی پھینٹی لگے گی، پھر بروز محشر میں صدیاں گزر جائیں گے اس کو عذاب جھیلتے ہوئے، پھر کہیں جا کر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے گناہگاروں کو سفارش ملے گی، شفاعت ملے گی۔ اس لیے نبی اللہ رب العالمین کے جو یہ الفاظ ہیں، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اس کا یہی مطلب ہے کہ جس نے نیکی کی ہے ذرہ برابر وہ بھی بروز قیامت دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، تو اس کو بھی وہ بروز قیامت دیکھ لے گا۔ اگر کسی کی کوئی غلطی معاف بھی ہو گئی تب بھی اللہ رب العالمین بروز قیامت کچھ لوگوں کا تو ہوگا کہ جن پر بہت بڑا فضل ہوگا، ان سے تو بلا حساب و کتاب بھی کئی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کئی ایسے ہوں گے کہ ان کے ان گناہوں کو سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ ہیں تمہارے وہ گناہ، یہ ہیں وہ تمہارے اعمال جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس عربی کے اندر جو یہ لفظ ہے اس کو مضارع کہتے ہیں، جس میں حال کا معنی بھی ہوتا ہے اور فیوچر مستقبل کا معنی بھی ہوتا ہے۔ ہم نماز کے اندر تو یہ کہیں کہ اے اللہ ہم تیری غلامی کریں گے، تیری بندگی کریں گے، اور نماز سے باہر آ کر ہم پھر ویسی ہی باغیانہ زندگی گزاریں، ویسی ہی نافرمانی والی زندگی گزاریں، تو پھر ہم نماز کے اندر جو اللہ رب العالمین سے قول و قرار کر رہے ہیں پھر ہم خود اس کے جھوٹے بن رہے ہیں۔ آگے پھر انسان دعا کرتا ہے کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یعنی ہماری تمام مشکلات کو بالآخر اگر کوئی ہستی حل کر سکتی ہے تو وہ تو ہی ہے۔ اور یہ کرام جو تکالیف کے اندر ہماری مدد کو پہنچتے ہیں تو ان کو بھی اذن جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی طرف سے ہم مدد کے امیدوار ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ انعام اللہ رب العالمین 4 قسم کے لوگوں پر فرمایا ہے، نبیوں پر، صدیقین پر، صالحین پر، شہداء پر۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں پر یہ 2 لفظ بیان ہوئے، مغضوب علیہم اور ولا الضالین۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سرکشی کے اندر، ہٹ درمی کے اندر حد سے آگے بڑھ جائیں اور غلط راستہ اختیار کر لیں، اور ولا الضالین اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو محبت میں حد سے آگے بڑھ جائیں،
جس طرح کے عیسائیوں کا معاملہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آ کر ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہودیوں کے ہاں کہ وہ سرکشی کے اندر اور ہٹ درمی کے اندر مبتلا رہے، ایک ایک دن کے اندر 70,000 انبیاء کرام کو بھی شہید کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح ان کا رویہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ایک صورت کے اندر یہ مضمون دیا کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور نہ یہودیوں کے راستے پر چلو اور نہ ہی عیسائیوں کے راستے پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الفاتحہ کے اس پورے مضمون کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ دعا فرمائیں۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا رب العالمین، اس درس قرآن کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن مجید کے اندر جو ہدایت بیان ہوئی ہے اس میں سے چند قطرے بھی ہمیں نصیب ہو جائیں تو ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ یا رب العالمین، قرآن مجید کی کامل ہدایت ہمیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین، قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تعلیم دیتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، یا رب العالمین ہمیں بھی اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن مجید کی اس تمام پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما جس پیغام کو تو نے انسانیت تک پہنچانے کا یہ اہتمام فرمایا ہے۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو نبی علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جتنے مسلمان بھائی بھی ہم سے دعاؤں کو امید رکھتے ہیں ان سب کو یا رب العالمین ان کی تمام ان حاجات کو، آرزوؤں کو پورا فرما۔ یا رب العالمین، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، خصوصاً بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین، تمام مسلمانوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تمام مسلمانوں کا آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہر قسم کی ناجائز مصلحت سے، ہر قسم کے اختلاف سے، مخالفت سے، نا اتفاقی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ریاض صاحب نے یہاں پر کھانے کا بھی اہتمام فرمایا ہے، یا رب العالمین ان کی بھی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، جتنے مسلمان بھائی بھی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یا رب العالمین ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو بندگانہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہم